بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں السلام علیکم۔ میں یہ ویلاگ آج جو کر رہا ہوں بڑا اہم ہے، اس کو آخر تک دیکھیے۔ اس میں تحریک انصاف کے متعلق کافی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ میرا نام امین ذکی ہے، میں پارٹی کا فاؤنڈر ممبر ہوں اور سیکرٹری جنرل پنجاب رہا ہوں، اور عمران خان صاحب سے ہم نے ڈے زیرو سے کام شروع کیا تھا۔ تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آئی ایل ایف کے بعد جو بائی الیکشن ہوا ہے، دوسری بات وہ کروں گا۔ تیسری جو ہمارے پرانے ورکر ہیں، پرانی تنظیمیں ہیں، وہ جو خاموش ہیں، ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تین باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، یہ میں کرنا چاہوں گا۔ آپ ضرور اسے سنیے اور اس کو دیکھیے آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا یہ ٹھیک اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کمنٹس میں آپ ضرور مجھے رائے دیجیے گا۔ سب سے پہلے آئی ایل ایف بنائی گئی تھی 2008 9 10 8 میں، اور اس کا جو سب سے پہلا جو بانی پریزیڈنٹ تھے وہ شاداب جعفری صاحب تھے۔ کافی کام کیا انہوں نے، ہر جگہ ہر ضلع میں انہوں نے پنجاب میں کام کیا۔ انہیں ہم نے پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا تھا، اور بانی تھے وہ آئی ایل ایف کے۔ پھر بعد میں پاکستان کے بنے، لیکن اب جن صاحب کو بنایا گیا انہیں ہٹا کے تو آئی ایل ایف کہیں نظر نہیں آتی۔ میری بہت سارے وکلا سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ڈیڈ ہو کے رہ گئی ہے، نہ کوئی یہ موومنٹ پہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ بس وہ ایک اپنی وہ لیڈرشپ جو ہے وہ آگے لوگوں کے رکھتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ آپ کے سامنے ہے جو وکلا ہو رہا ہے، جو الیکشن میں ہوا، پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں جو ہوا ہے وہ دیکھ لیں۔ اس میں پھر تیسری یہ بات آپ کے ابھی پاکستان بار کونسل کا الیکشن میں، اس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کا۔ اگر یہ صحیح بات ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر سے جو وکیل ہیں ان کو آگے لائیں، لیڈرشپ کو آگے لائیں، لیڈرشپ پروموٹ کریں، بنائیں، نہ کہ یہ کہ ہر چیزیں خود ہی ہم اپنے اندر سمیٹ کے رکھ لیں۔ ہم لوگ تو جب یہ تحریک انصاف کو جب آرگنائز کر رہے تھے تو ہم تو ورکروں کو پکڑ کے آگے کرتے تھے، ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دیتے تھے تاکہ وہ اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنی اجاگر کریں اور آگے دیکھیں، اور خود وہ اپنی لیڈرشپ کو، اور لوگ لیڈر بنے، وہ آگے آئے، اور انہوں نے آگے جا کے تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے۔ تو یہ ایک میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی اپیل ہے کہ وہ آئی ایل ایف کو دیکھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کی لیڈرشپ کو آگے لے کے آئیں۔ آپ شاداب جعفری صاحب کا بھی کام دیکھا ہے، اس کو بھی دیکھیں آپ، اگر وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں تو ان کو آگے ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو اب بائی الیکشن ہوا ہے، اب اس میں کارکن جو ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہمیشہ ہی قربانیاں دیتے رہے ہیں، ہمیشہ ہی آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ ہی پولیس کی لاٹھیاں کھاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو کوئی اپنے عزیزوں اقاربوں کو ٹکٹ دے دیتا ہے، خود ڈر کے وجہ سے لڑتے نہیں ہیں الیکشن، یا ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے وہاں چاہیے تھا انہیں کہ کسی ورکر کو ٹکٹ دیتے، انہوں نے اپنے گھر میں اپنی مسز کو دے دیا۔ ادھر آپ دیکھیں حماد اگر خود لڑتے الیکشن، بجائے وہ خود لڑنے کے اس نے اپنے بھانجے کو دے دیا۔ کیا وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے؟ کیا ان جگہوں پہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے جنہوں نے جتنی، اب دیکھیں وہاں پہ لیڈرشپ تو مجھے نظر نہیں آئی بائی الیکشن میں۔ وہاں پہ ورکر ہی جا کے پھر بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کی ہے انہوں نے، مطلب جو اس وقت حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ بھی کیا انہوں نے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ میں نے خود بات کی ہے، جو یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز جو کیمپین کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی کا ووٹر ہم نکال ہی نہیں سکے، اور یہ نکالنا کنہوں نے تھا؟ جنہوں نے یہ اپنے عزیز و اقارب کو کھڑا کیا ہے۔ جب کھڑا کیا تو ان کے لیے اب ووٹرز کو بھی نکالیں نا۔ پھر ورکروں نے کوشش کی ہے، کارکنوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ حالات ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ کہہ کے جان نہ چھڑائیں کہ جی دھاندلی ہو گئی اور اس طرح ہو گیا اور ہم گالی گلوچ پہ اتر آئیں۔ یہ واقعی اندر سے میں یہ ایویڈنس دے سکتا ہوں
مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ کارکن ہمارے ہمارے ووٹر جو ہے باہر نہیں نکلے، تو اس کے لیے یہ مجھے بڑی رات میں دیر تک میں بھی الیکشن کی جو خبریں آ رہی تھیں تو بڑا ڈسہارٹ ہوا کہ یار یہ کس طرح کا، کیوں اس طرح ہوا؟ اور پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر یا جنرل الیکشن آئے گا آگے، جب بھی آئے تو ورکرز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، جبکہ ورکر قربانیاں دیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، آگے ماریں کھاتے ہیں جا کے. تو یہ میں اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں، صرف لائر ہی نہیں ہیں. اگر لائر ہیں تو پھر تو آپ کیس لڑتے رہیں. سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے نا سیاسی پارٹیوں کا، وہ ایک سیاسی آدمی ہوتا ہے، وہ سیاسی لوگوں سے رابطے کرتا ہے. میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ مجھے ایک دفعہ ملے ہیں کوئی سال پہلے اور آپ نے وعدہ کیا تھا میں آپ کو بلاؤں گا، لیکن آپ نے نہیں بلایا. اور میں نے کیا آپ سے لینا ہے، سیاسی ڈسکشن ہی کرنی تھی. اور آپ کو میں کافی ورکرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا کہ ان کو آپ یہاں پہ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. آپ کے جو سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں وہ آگے سے مطلب اچھے رویہ نہیں ان کا. وہ میں نے ایک دو دفعہ فون کیا، میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں، تو باقیوں کے کیا حالات ہوں گے؟ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو نوٹس لیں، اس بات کا دیکھیں اس کو. تیسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، پرانے ورکرز جو ہیں، ہماری پرانی تنظیمیں جنہوں نے بہت کام کیا، پارٹی کو بنایا اور 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان کا جلسہ کامیاب کرایا. جب وہ جلسہ کامیاب ہوا تو پھر دوسری پارٹیوں سے بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اور اس وقت ایک تو ہوا کہ ورکر جو تھے وہ جنہوں نے جدوجہد کی تھی وہ کافی حد تک اگنور ہو گئے. لیکن پھر بھی آج تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے پرانے کارکن. اب میں پرانے کارکنوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، پرانی تنظیموں سے یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ باہر آئیں، وہ رابطہ کریں، میرے ساتھ رابطہ کریں. وہ اپنے ضلع پریزیڈنٹ جو ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے رابطہ کریں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، پھر میں آگے رابطہ کروں گا. سلمان اکرم راجہ صاحب سے رابطہ کریں. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو نیچے سیکرٹری ہیں وہ نہیں رابطہ کرواتے، ہم تو ڈائریکٹ عمران خان سے ہمارا رابطہ ہوتا تھا جب ہم تنظیمیں بنا رہے تھے، 2013-14 تک ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا. تو آپ تو سیکرٹری جنرل ہیں، پھر بھی آپ رابطہ نہیں رکھتے تنظیموں کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ. تو میرے دوستوں، ساتھیوں، جو میری پارٹی کے پرانے کارکن ہیں، پرانی تنظیمیں ہیں، وہ باہر نکلیں. ہم لاہور میں ایک کنونشن بھی رکھنا چاہتے ہیں، سارے اکٹھے ہوں اور ہم ایک امیج، اپنا پولائٹ امیج جو ہے وہ ہم پاکستان کی عوام کو دیں کہ تحریک انصاف ایک صاف ستھری پارٹی ہے. وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک کو نقصان ہو. ہمارے ادارے بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. یہ حکومتیں جو بھی کرتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں بھی پاکستان کی پارٹیاں ہیں. ہمیں ان سے بھی مذاکرات کریں گے ہم، اگر وہ ہمیں مذاکرات کا کہیں گے تو ہم کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہ پیچھے پیچھے بھاگے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ پرانی تنظیمیں ہماری آگے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف اور عمران خان انشاءاللہ تعالی جیل سے باہر آئیں گے، اور وہ بڑا اور ہمارے جو دوسرے قیدی بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے. لیکن یہ پرانی تنظیموں کو، پرانے کارکنوں کو، پرانے ساتھیوں کو باہر نکلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہم تمام لوگوں کا ورکرز کا کنونشن رکھیں گے اور اس میں لائحہ عمل دیں گے. تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اللہ حافظ کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو.